تاریخ کربلا قربانی، وفا، حق و باطل کے مارکے اور انسانی عظمت کی وہ روشن داستان ہے جس نے صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام مذاہب، نسلوں اور اقوام کے لیے ایک عالمگیر پیغام چھوڑا۔ اس عظیم واقعے میں جہاں اہل بیت کے جانثاروں نے بے مثال وفاداری اور قربانی پیش کی، وہیں ایک ایسا نوجوان بھی شامل ہوا جس کا تعلق عیسائیت سے تھا، مگر امام حسین علیہ السلام کی پاکیزہ شخصیت، ان کے کردار اور مقصد قیام نے ان کے دل کو اس طرح چھو لیا کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے شہداء کربلا کے صف میں شامل ہو گئے۔ اس 17 سے 21 سالہ نوجوان کا نام تھا وہب بن عبداللہ کلبی۔ آپ قبیلہ بنو کلب سے تعلق رکھتے تھے۔ روایات کے مطابق وہب بن عبداللہ کلبی اپنی نئی نویلی دلہن اور والدہ کے ہمراہ عاشورہ سے چند روز قبل مسلمان ہوئے تھے۔ البتہ دنیا اب بھی اسے وہب النصرانی کہہ کر یاد کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے وہب لمبے اور چوڑے شانوں والے قوی انسان تھے اور اپنی جرات و بہادری اور سپاہ گری کے لیے جانے جاتے تھے۔ وہب کلبی کے قافلے شہداء کربلا میں شامل ہونے سے متعلق بھی مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق وہب کی 19 دن پہلے ہی شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی والدہ اور دلہن کو لے کر کوفہ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک صحرا میں پڑاؤ کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ یہاں پہنچا تو اس وقت وہب صحرا کی طرف گئے ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی برکت سے ان کے خیمے کے نزدیک پانی کا چشمہ نکلا جس کا پانی بہت صاف اور میٹھا تھا۔ وہب جب صحرا سے واپس لوٹے اور اس چشمے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ اس قدر صاف و شفاف پانی کہاں سے آیا؟ تو ماں نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک عظیم شخص اس خیمے کے پاس سے گزرے، احوال پرسی کی، تمہارا پوچھا تو میں نے تمہارا نام و نسب بتایا۔ اس پر انہوں نے فرمایا جب وہ واپس آئے تو اسے ہمارے پاس بھیجنا۔ اس عظیم شخصیت کے پاس نیزہ تھا، اس نیزے کو زمین پر مارا تو اس جگہ سے پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ وہب کے اندر اس شخصیت کو پانے کا جذبہ پیدا ہوا۔ پس وہب نے اپنی ماں اور دلہن کی مشاورت سے اپنا خیمہ اکھاڑا اور سامان سفر باندھ کر چل پڑا تاکہ قافلے شہداء سے ملحق ہو سکے۔ جب وہب امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حسین ابن علی کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ حضرت کے پاؤں پر گر پڑے اور صدق کے دل سے مسلمان ہوئے اور امام علیہ السلام کا کربلا میں ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، یہ جاننے کے باوجود کہ کربلا میں امام کا ساتھ دینے کے کیا نتائج ہوں گے۔ دوسری روایت کے مطابق جب آپ نے فوج کوفہ کو حسین ابن علی علیہ السلام سے جنگ کے لیے آمادہ دیکھا تو نواسے رسول اللہ کی حمایت میں جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اپنی زوجہ سے اپنے فیصلے کے بارے میں بات کی، اس نے اپنے شوہر کے فیصلے کی حمایت کی اور ان سے کہا یہ کتنی صائب اور عقل مندانہ رائے ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ وہ کوفہ سے رات گئے نکلے اور محرم کے 8ویں دن کربلا پہنچے اور امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق وہب کلبی کے والد نے کسی زمانے میں کوفہ میں امام علی علیہ السلام سے یہ کہہ کر دعا کروائی تھی کہ میں مسیحی ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ اللہ کے ولی اور اس کے خاص بندے ہیں، وہ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ آپ میرے اور میری زوجہ کے لیے دعا کر دیجیے کہ ہماری اولاد بخیر و عافیت دنیا میں آ سکے، ہم بہت پریشان ہیں۔ وہب بن عبداللہ کلبی اسی مسیحی کے بیٹے تھے جس کو امام علی نے دعا دی تھی۔ جب شادی کے بعد وہب اپنی والدہ اور زوجہ کے ہمراہ کوفہ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک لشکر اور بہت سے خیموں کو دیکھا اور تفصیل معلوم ہونے پر امام حسین کے لشکر میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب وہب نے لشکر سے تفصیل معلوم کرنے کے بعد اپنی والدہ کو بتایا تھا کہ یہاں علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسین علیہ السلام، ان کے خاندان اور ان کے انصار کو گھیر لیا گیا ہے، تو وہب کی والدہ نے انہیں یاد دلایا تھا کہ یہ انہی علی کے بیٹے ہیں جن سے تمہارے والد نے دعا کی درخواست کی تھی۔ کچھ روایات کے مطابق وہ کوفہ میں تھے اور وہیں خبر ملی تھی کہ حکومت کا لشکر فاطمہ بنت محمد کے بیٹے سے جنگ کے لیے روانہ ہو رہا ہے، لہٰذا اپنی والدہ اور زوجہ سے مشورے کے بعد یہ تینوں کربلا روانہ ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کربلا میں وہب نے امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد مانگی تو آپ علیہ السلام نے وہب سے کہا کہ تمہاری ابھی شادی ہوئی ہے، اپنی زندگی کی فکر کرو۔ شب عاشور خیمے کا چراغ بجھا کر اعلان کر دیا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اس کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں تاکہ آنے والے زمانوں میں کوئی یہ نہ کہہ سکے
کہ علی کے بیٹے نے کسی کو مجبور کیا، لیکن سلام ہے ان پاک و مطہر روحوں پر کہ ادھر چراغ دوبارہ روشن ہوا اور ادھر ان کے دل میں ارمان کہ سب سے پہلے اذن جہاد اسے ملے۔ وہاب کلبی کربلا کے دوسرے شہید ہیں۔ روایات میں ہے کہ وہ میدان جنگ میں مخصوص مسیحی جنگی لباس میں ملبوس لڑنے گئے۔ یہی وجہ تھی کہ شمر بن ذوالجوشن نے انہیں نصرانی کہہ کر مخاطب کیا، جس کا جواب وہاب کلبی نے یہ کہہ کر دیا کہ میں مولا حسین علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ان کی فدائی اور جانثار کی حیثیت سے میدان میں آیا ہوں۔ روایت میں ملتا ہے کہ کربلا کی جنگ کے پہلے حملے میں زیاد کے غلام یاسر اور ابن زیاد کے غلام سلیم میدان میں نکلے اور حسینی فوج سے مبارزت طلب کی۔ اس موقع پر حبیب ابن مظاہر اور بریر بن خزیر ہمدانی نے ان کا مقابلہ کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ جب وہب نے اجازت مانگی تو امام نے دونوں کو مقابلہ کرنے کی اجازت دے دی۔ وہب نے میدان جنگ میں قدم رکھا اور دونوں نے انہیں اپنی شناخت بتانے کا کہا۔ انہوں نے اسے اپنے مقابل نہ سمجھا اور حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن کین یا بریر ابن خزیر ہمدانی کو مقابلے کے لیے پکارا۔ یاسر نزدیک کھڑا تھا۔ وہب نے ریجت پڑھتے ہوئے یاسر پر حملہ کر دیا اور اس سے تلوار بازی شروع کر دی۔ وہب بہت جواں مردی سے لڑے، لیکن اسی وقت سلیم نے ان پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ اپنے آپ کو حملے سے بچاتے ہوئے وہب نے اپنی بائیں ہاتھ کی انگلیاں گھما دی اور جوابی وار میں آپ نے یاسر اور سلیم کو قتل کر دیا۔ دونوں کو مارنے کے بعد آپ ریجت پڑھتے ہوئے واپس امام کے پاس آئے۔ آپ کی زوجہ یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ آپ کے بہادرانہ حملے دیکھتے ہوئے وہ آپ کے پاس آئی اور کہا، میرے ماں باپ تم پر فدا، ایسے ہی اچھوں کی حفاظت کرتے رہو۔ جب شمر بن ذوالجوشن نے امام حسین علیہ السلام کی فوج کے میمنہ پر حملہ کیا تو وہب نے جوابی حملے میں حصہ لیا اور اس حملے میں 31 یزیدی سپاہیوں کو قتل کیا، جن میں 19 سوار اور 12 پیادے تھے۔ اس دوران ہانی بن ثابت حضرمی نے آپ کا دایاں ہاتھ کاٹ ڈالا اور بکر ابن حی نے بایاں ہاتھ کاٹا۔ ہاتھوں سے محروم ہونے کے بعد آپ کو پکڑ لیا گیا اور اسی وقت شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کا سر کاٹ کر حسینی خیمگاہ کی طرف پھینک دیا گیا۔ شہادت کے بعد آپ کی زوجہ میدان جنگ کی طرف بڑھی اور وہب کی لاش پر پہنچ کر بے اختیار یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے سے خون صاف کرنا شروع کیا کہ تمہیں جنت مبارک ہو، اور پھر انہوں نے دشمن فوجوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ کہتے ہوئے انہیں واپس بھیجا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، واپس جائیے، آپ کو جہاد میں شرکت کرنے سے چھوٹ ہے۔ آپ یہ کہتے ہوئے واپس گئیں، اے اللہ مجھے مایوس نہ کرنا۔ حسین ابن علی نے فرمایا، اللہ تمہیں کبھی مایوس نہ کرے۔ ایک اور روایت کے مطابق جب وہب کی زوجہ ان کی لاش پر پہنچی اور چہرے سے گرد و خاک صاف کرنا شروع کی تو اس موقع پر شمر بن ذوالجوشن نے اپنے غلام یسار کو وہب کی زوجہ کو بھی قتل کر دینے کا حکم دیا تھا۔ لہٰذا یسار کے گرز کے وار سے وہب کے ہمراہ ان کی زوجہ بھی شہید ہو گئی، جنہیں کربلا کی پہلی خاتون شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ لشکر یزید نے وہب کلبی کا سر قلم کر کے ان کی والدہ کو بھجوا دیا تھا، جن کے انہوں نے بوسے لیے اور واپس لشکر یزید کی جانب پھینکتے ہوئے کہا تھا کہ ہم راہ خدا میں قربان کی گئی چیزیں واپس نہیں لیا کرتے۔ وہب کلبی کی والدہ بھی شہدائے کربلا میں شامل ہیں۔ اس خاندان نے امام علی علیہ السلام کی دعا کا بدلہ کربلا میں ان کے بیٹے حسین علیہ السلام کی نصرت کر کے چکا دیا۔ ایک رات میں باطل سے حق کا سفر کرنے والا حر بن یزید ریاحی، 70 سالہ جون بن ہوئی اور 17 سالہ وہب کلبی، یہ کردار رہتی دنیا تک ان مسلمانوں اور ان کی نسلوں کو گہرے رکھیں گے، جنہوں نے سن 61 ہجری میں خانواد رسالت کو گھیرا تھا۔ کربلا کی وہب کلبی جیسے کردار ہمیں اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ آج بھی امام حسین علیہ السلام ہر مذہب و مکتب سے تعلق رکھنے والے انسان کے دل میں کیوں بستے ہیں۔